ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ پس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے۔ پھر وہ خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کے مانند ہو گئی جس کی شعاع تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمینوں میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کی آل کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت اما حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت اما حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت اما حوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار ہوئے۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس ادب تعظیم حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوئے کہ آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا اور ان سے قول اصحاب ایام تشریف میں جمعے کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت کے تمام آبا و اجداد کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا ہے۔ اس نور کے ذریعے سے حضرت کے تمام آبا و اجداد نہایت حسین و مرجع اخلاق تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائکے مسجود بنے اور اس نور کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی، اور اسی نور کے طفیل سے حضرت انبیاء سابقین پر اللہ تعالی کی عنایت ہوئی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی اجازت سے آپ کی مدعا میں چند اشعار عرض کیے، جن میں مذکور ہے کشتی نوح کا طوفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری کی برکت سے تھا۔ آپ کے وہ نور مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ وہیں کے آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم نے لغش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلے سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو کر بجھ گئی، اور ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی اور مسیحی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ کی مدعا کرتے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، مجھے
میرے والدین نے حدیث بیان کی۔ مریدہ کہتی ہیں میں ابتدا میں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی نفرت تھی کہ کسی نے اتنی نفرت کبھی نہیں رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نفرت کی وجہ سے میں قریش کے ایک آدمی سے محبت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس شخص کو چند شہواروں کا سردار بنا کر بھیجا گیا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے چند قیدی پکڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط لکھا کہ ہمارے پاس کسی آدمی کو بھیج دیں جو مال غنیمت کا حصہ وصول کر لے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پاس بھیجا۔ ان قیدیوں میں وسیعہ بھی تھے جو قیدیوں میں سب سے عمدہ خاتون تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خمس وصول کیا اور اسے تقسیم کر دیا۔ پھر وہ باہر آئے تو ان کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا اے ابو الحسن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے وہ وصیہ دیکھی تھی جو قیدیوں میں شامل تھی، میں نے خمس وصول کیا تو وہ ان میں شامل تھی۔ پھر وہ اہل بیت نبوت میں آ گئی اور وہاں سے آل علی میں آ گئی اور میں نے اس سے صحبت کی ہے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ خط میرے ہاتھ بھیجو، چنانچہ اس نے مجھے اپنی تصدیق کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط پڑھا اور کہا انہوں نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کیا تم علی سے نفرت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے نفرت نہ کرو بلکہ اگر محبت کرتے ہو تو اس میں مزید اضافہ کر دو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس میں آل علی کا حصہ وسیع سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ اس فرمان کے بعد میری نظروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ رہا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو، برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سطر کے مخصوص حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت و مستحب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کے لیے اور اس میں روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دو کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی محترم شان یعنی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی امامہ پہنا جائے تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں اور اپنی رائے کو کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔